أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر۔ یہ سورہ مدثر چل رہی ہے۔ کل کے سبق میں بتلا دیا تھا کہ ولید ابن المغیرہ جو بڑا مالدار شخص تھا، اس نے قرآن مجید کو مٹانے کے لیے کس طرح کی اسکیمیں بنائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اس کی اسکیم کو فیل کر دیا اور قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے گوشہ گوشہ تک پہنچا دیا۔ اب آج کے سبق میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مالدار کا بھیانک انجام بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں میں اس کو بہت جلد دوزخ میں جھونک دوں گا، اور وہ دوزخ کیسی ہوگی آپ جانتے ہیں، جو نہ تو باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، یعنی ستیہ ناس کر کے چھوڑے گی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ نہ زندہ رہے گا نہ موت آئے گی، یعنی زندہ ہے لیکن وہ زندگی نہ ہونے کے برابر۔ اس طرح یہ لواحۃ للبشر، اللہ فرماتے وہ کھال کو کھینچ کر رکھ دے گی، بگاڑ کر کے رکھ دے گی، ایسی جہنم میں اس کو جھونک دوں گا۔ اور پھر فرمایا اس جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اتنا کہا کہ اس جہنم پر 19 ہے، تو مشرکین جب 19 کا عدد سنا مشرکین نے تو ٹھٹھا کرنے لگے، یہ کہنے لگے ہم ہزاروں ہیں، 19 ہمارا کیا بگاڑ سکیں گے۔ اس لیے ایک پہلوان بولا کہ 17 سے تو میں نمٹ لوں گا، 2 سے تم نمٹ لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ 19 آدمی نہیں ہوں گے بلکہ فرشتے ہوں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ رب العزت کے فرشتے، اللہ کا لشکر کتنا بڑا طاقتور ہے، آپ نہیں جانتے، اس لیے آگے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ۔ بس اللہ فرما رہے جہنم اتنی خطرناک ہے تو انسانوں کو اس سے عبرت لینی چاہیے۔ پھر آپ کے دماغ میں سوال ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 19 کا عدد کیوں بیان فرمایا؟ خود قرآن مجید میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب یہ 19 کا عدد ہم نے بیان کیا تو کافروں کے لیے امتحان ہو گیا، یعنی اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس عدد پر کون ایمان لاتا ہے، کون ٹھٹھا کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد تھا۔ اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہمارے سامنے آتی ہے اسلام کے تعلق سے جو ہمارے عقل میں نہیں آتی، تو اس وقت ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں یا اس پر ہم اعتراضات کرتے ہیں، ہم اس پر آبجیکشن اٹھاتے ہیں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے وہ ہے الف لام میم۔ کیا مطلب؟ کسی کو نہیں معلوم، کوئی اس کا مطلب نہیں بیان کر سکتا۔ کیوں؟ یہی امتحان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہی امتحان لے رہے ہیں کہ کون میرے آگے سرنڈر ہو جاتا ہے، کون میرے آگے جھک جاتا ہے اور یہ کہتا ہے اللہ تیرے سامنے کسی کی نہیں چل سکتی، تیرا علم کیا کہنا، تیرے علم کا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، جو تو سکھائے وہ میرے پاس ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی 19 کا عدد
تو کافروں کے لیے امتحان ہو گیا، اور جو اہل کتاب تھے یعنی یہود اور نصارہ، انہوں نے جب یہ سنا تو ان کی ایمان میں اضافہ ہو گیا، یعنی ان کو یقین ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں یہ عادت تھا، جب یہ عادت تھا تو ان کو اور یقین ہو گیا۔ اور مومنین کو جب یہ پتہ چلا کہ اہل کتاب بھی اس پر جو ہے ایمان لا، ان کو یقین ہو گیا، تو مومنین کا ایمان اور قوی ہو گیا کہ ہمیں تائید مل گئی۔ اور جو منافقین ہیں وہ تعجب کریں گے کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ 19 کی عادت کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم منافقین میں داخل ہیں یا پھر ہم مومنین میں داخل ہیں، کہ اللہ رب العزت نے کہہ دیا تو کہہ دیا، اب ختم، اب اس سے آگے ہم کچھ نہیں کہیں گے، کوئی سوال نہیں کریں گے کہ 19 کا کیا مطلب۔ اس لیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی منافقین اور کافرین، ایسی ذہنیت رکھنے والے پوچھیں گے ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اللہ اس کے ذریعے کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ کا کیا مقصد ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اسی طرح ہم امتحان لے کر جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر ڈالتے ہیں، اور جو اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے ہم اسے سیدھی راہ دکھاتے ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ جب ہمارے سامنے اس طرح کی بات آئے کہ اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے تو ختم، بلا چون چرا ہمیں قبول کر لینا چاہیے۔ کیا ریزن ہے، کیوں، کیا، اس کے اندر اگر ہم پڑ گئے تو ہم میں اور منافقین میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الکبر۔ عجیب بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتے، اس آیت کی دو تفسیر ہے۔ ایک تفسیر تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے کہ یہ جو چاند ہے نا تم دیکھتے ہو، ابتدا میں بہت باریک ہوتا ہے، پھر وہ بدر کامل بن جاتا ہے، یعنی 14ویں رات کا چاند بن جاتا ہے، کیسا چمکتا ہے، اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا کو کیسا نفع حاصل ہوتا ہے، پھلوں کو میٹھاس ملتی ہے، اور اس کی مدھم روشنی سے کیسی ٹھنڈک ملتی ہے انسانیت کو، رات کی وحشت سے کس طرح انسان بچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرمانا ہے اسی طرح رات جب پیٹ پھیر کر چلی جاتی ہے اور دن کی روشنی آتی ہے، کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں جس طرح تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو نا کہ رات چلی گئی اور روشنی آ گئی، یہ چاند باریک ہے، بعد میں بدر کامل یعنی مکمل چاند بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح یہ قرآن مجید جس کو مٹانے کے لیے ولید اور اس دنیا کے لوگ تلے ہوئے اس پر کہ یہ قرآن مٹ جاوے، اللہ فرماتے یہ ابتدا میں تمہیں باریک نظر آ رہا ہے، ایک وقت آئے گا یہ بدر کامل بن کر ایک ایک گھر تک پہنچے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اب پہنچا دیا۔ اسی طرح جب رات چلی جاتی ہے دن کی روشنی آتی ہے، اسی طرح اس وقت جب قرآن اتر رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی رات ہے، کوئی اس کو ماننے والا نہیں ہے، لیکن آج صبح کی روشنی کی طرح قرآن مجید گھر گھر میں پہنچ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں انہا لإحدى الکبر۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ آیتیں، ہاں ضمیر کا مرجع، یہ آیتیں بہت، یعنی قرآن کا یہ پروگرام بہت بڑی چیز ہے، نذیرا للبشر، انسانیت کو آگاہ کرنے والا کلام ہے۔ اس لیے اب جو چاہے اس کو لے کر آگے بڑھے، جو آگے بڑھنا نہیں چاہتا، پیچھے رہ جانا چاہتا ہے، وہ پیچھے رہ جائے۔ بہرحال تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جہنم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جہنم بہت خطرناک چیز ہے، تمام خطرناک چیزوں میں سے ایک بڑی خطرناک چیز ہے اور انسانیت کو آگاہ کرنے والی چیز ہے۔ اب جس کو چاہے وہ آگے بڑھے اور جو چاہے جہنم میں چلا جائے۔ بہرحال تو اس کا ایک مطلب یا تو قرآن کی آیتیں مراد ہو سکتی ہے یا پھر جہنم مراد ہو سکتی ہے، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ کل کیا حال ہوگا جانتے ہیں؟ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان کو اس کے کرتوت کی وجہ سے روک دیا جائے گا، تم آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک تم اپنا حساب نہ دے دو، حساب دو گے تو آگے بڑھ سکو گے۔ ہر انسان اپنے اعمال کی وجہ سے روک دیا جائے گا الا اصحاب الیمین، ہاں جو جنت والے، دہنی ہاتھ والے، یعنی جو بالکل کلیئر حساب والے ہیں، وہ تو کہاں ہوں گے؟ فی جنات، جنت میں چلے گئے ہوں گے۔ یتساءلون عن المجرمین، کیا عجیب بات ہے، آپس میں گفتگو ہوگی، وہ آپس میں سوال کریں گے مجرمین سے ان کو ستانے کے لیے، ما سلککم فی سقر،
ارے بھائی یہ جہنم میں کس چیز نے تم کو ڈال دیا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب آپ کے دماغ میں سوال ہوگا وہ تو مشرک تھے تو پھر وہ نماز نہ پڑھنے کا کیا مطلب؟ دیکھیے ایک مطلب تو اس کا بالکل واضح، نماز نہ پڑھنے کا مطلب ہم اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے۔ نماز کے لغوی معنی آتے ہیں، ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے تو اس کے معنی آتے ہیں مائل ہونا، ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، ایک مطلب یہ ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم ظاہر سی باتیں جب نماز نہیں پڑھتے تھے کا مطلب یہ کہ ہم ایمان ہی نہیں لائے، چونکہ نماز اتنی محترم بھی شان چیز ہے کہ گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہاں ذکر کر کے بہت بڑی چیز بیان فرمائی ہے۔ بہرحال تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تھے، ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم ٹائم پاس کرتے تھے۔ نخوض مع الخائضین کا مطلب یہ ہے ہم ٹائم پاس کرتے تھے، اپنے وقت کو ضائع کرتے تھے۔ ایسے لوگ جو غلط کام کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، جو غلط باتیں کرتے تھے ہم ان کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ سارے مطالب اس میں آ سکتے ہیں، اس لیے اگر کوئی غلط محفل چل رہی ہو اس میں جا کر ہم بیٹھتے ہیں تو ہم بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ۔ پھر آگے فرما رہے ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے لیکن آج ہم کو یقین ہو گیا کہ قیامت برحق ہے۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، اللہ فرماتے اب کسی بڑے سے بڑے کی سفارش بھی ان کو کام نہیں آئے گی۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ایمان نہیں ہے نا، ایمان ہوتا تو پھر سفارش کرنے والے کی سفارش کام آتی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کے انداز میں پوچھ رہے فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، ارے ان بندوں کو کیا ہو گیا، کیوں قرآن سے بھاگے جا رہے ہیں؟ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ، گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں۔ عام طور پر جنگلی گدھے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں، ٹھیک اسی طرح یہ لوگ قرآن جیسی نصیحت بھری کتاب سے یہ لوگ بھاگ رہے ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کو کھلا ہوا صحیفہ دے دیا جائے، یعنی یہ ہر شخص جو ہے یہ کہنا چاہتا ہے کہ الگ الگ اس کے، جیسے کہتے ہیں نا مجھے الگ الگ دعوت نامہ پہنچتا نا تو میں جو ہے نا دعوت میں شریک ہوتا، ایسے ہی ہم میں سے ہر ایک کو الگ الگ یہ کتاب دی جاتی ہے نا تو ہم کیوں ہم کو کتاب نہیں دے گئے؟ جیسے ہم لوگ بولتے ہیں ہم کو بھائی کیوں انوائٹ نہیں کیا گیا، بس یہ تو عمومی دعوت نامہ تھا اس لیے میں ان کی دعوت میں شریک نہیں ہو سکتا ہوں۔ بس ان کا حال بھی ایسا ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی رگ پکڑ رہا ہے، کلا بل لا یخافون الآخرہ، سچی بات یہ ہے کہ آخرت سے نہیں ڈر رہے تھے۔ کلا انہو تذکرہ، سن لو یہ قرآن نصیحت ہے، جو چاہے نصیحت حاصل کرے، لیکن یاد رکھو اللہ رب العزت سے مانگے بغیر تم کبھی بھی نصیحت حاصل نہیں کر سکتے۔ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، اللہ ہی اس لائق ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے اور اللہ سے معافی مانگی جائے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ اور اپنی اس ناک کو ہم چھوٹی کریں۔ یہ کیسی بڑی ناک لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم پر مستقل الگ سے قرآن مجید اتارا جاتا تو ہم مان لیتے۔ میں نے مثال سے سمجھایا کہ ہم پر اگر دعوت نامہ الگ سے بھیجا جاتا تو ہم آپ کی دعوت کو قبول کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں، بس اصل بیماری ہے کہ تم آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ حقیقت میں تم پر الگ سے بھی کتاب اتار دو نا تم بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ ہے، رب ہے، کس طرح بیماری کو پکڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام پاک کی عظمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔